السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الحميم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 39 تا آیت نمبر 61 آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ آئیے سب سے پہلے انہی آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ثلۃ من الاولین، بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں سے، وثلۃ من الآخرین، اور بڑی جماعت ہوگی بعد والوں میں سے یا پچھلوں میں سے، واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم، گرم آگ کی لو میں ہوں گے، حمیم، گرم پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا باردن،
جو نہ تو کبھی ٹھنڈا ہوگا ولا کریمن اور نہ ہی آرام دہ ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک، بے شک یہ لوگ تھے اس سے پہلے دنیا میں مترفین اسودہ حال، وکانوا یسرفون اور اصرار کرتے تھے، وعلی الحنث العظیم بڑے گناہ پر، وکانوا یقولون اذا متنا، وکانوا اور وہ تھے یقولون کہتے تھے، اذا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما اور ہماری ہڈیاں، آئنا کیا بے شک ہم لمبعوثون دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، او آباؤنا الاولون کیا ہمارے اگلے آباء و اجداد بھی، کل آپ کہہ دیں، ان الاولین بے شک پہلے، والآخرین اور بعد والے، لمجموعون سب کے سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم ایک مقررہ وقت پر، وعدے کے دن، ثم انکم پھر بے شک تم، ایھا الضالون اے گمراہ لوگو، المکذبون جھٹلانے والے ہو، لآکلون البتہ تم کھانے والے ہو، من شجر من زقوم تھور کے درخت میں سے، فمالئون منہا پس بھرنے والے ہوں گے اس سے، البطون پیٹ کو، فشاربون علیہ پس پینے والے ہوں گے اس میں سے، من الحمیم گرم کھولتا ہوا پانی، فشاربون پس پینے والے ہوں گے، شرب الحیم پیاس سے اونٹوں کی طرح پینا، ھذا نزلہم یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، یوم الدین بدلے والے دن، نحن خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون پس تم کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو، افرأیتم پس بتلاؤ تم، ما تم نون جو مادہ جو گندا پانی تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں، نحن قدرنا ہم نے مقدر کی بات کی، ہم نے مقدر کی ہے، بینکم الموت تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہم عاجز آنے والے، الا ان نبدل امثالکم اس بات پر کہ تمہاری طرح تبدیل کر دیں، وننشئکم اور تمہیں پیدا کریں، فیما اس جہان میں، لا تعلمون جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ گزشتہ سبق میں پہلے مقربین کا تذکرہ آیا، پھر اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین دائیں ہاتھ والوں میں سے بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں سے، وسلۃ من الآخرین اور بڑی جماعت ہی ہوگی پچھلوں میں سے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا سلۃ من الاولین اور قلیل من الآخرین کہ بعد والوں میں سے کم ہوں گے، لیکن اسی صورت میں چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ انسان کو بتا دیا کہ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ بعد والوں میں سے بھی بہت سارے ہوں گے، تو اللہ کا شکر بھی اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں شامل فرما دے۔ آگے بہت ہی خطرناک لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ وہ لوگ ابھی بھی واپس پلٹ آئیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ تیسرا طبقہ اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کیا پوچھتے ہو کیا ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والے، بہت برا حال ہوگا ان کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں کیا ہوگا، فی سموم گرم آگ کی لو میں ہوں گے وہ لوگ، گرم آگ اتنی زیادہ ہوگی کہ جو مسامات میں مسل میں پگھلا کر داخل ہو جائے گی، اور دنیا کی آگ کی لو تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس کی تیزی کی حد کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ان کو وہاں موت آئے گی اور نہ ہی اس میں زندہ رہے گا۔ عجیب و غریب ہی حالت ہوگی، کیونکہ مر گیا تو پھر سزا کون بھگتے گا، اس لیے اس کو موت بھی کبھی نہیں آئے گی۔ تو گرم آگ کی لو میں ہوں گے، وہ حمیم اور گرم پانی ہوگا، کبھی تو ان کو پانی پر گھسیٹا جائے گا، کبھی پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، کبھی چمڑا سارا اتر جائے گا اس کے ساتھ ان کا، کبھی یہی پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں یشفی الوجوہ ان کے ہونٹ جل جائیں گے،
وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، پانی پئیں گے ہونٹ جل جائیں گے پھر ٹھیک کر دیے جائیں گے، پھر پئیں گے پھر جل جائیں گے، اسی طرح سزا چلتی رہے گی۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، سانس لینا بھی ان کا مشکل ہوگا۔ آج دنیا میں دھواں ہو تو انسان بھاگ جاتا ہے، وہاں پر تو دنیا بڑا ہی سخت ہوگا۔ لا باردن، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ ہی آرام دہ ہوگا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو دھوئیں میں سکون مل رہا ہو یا نہیں، بلکہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ لوگ اس سے پہلے آسودہ حال تھے، یعنی کہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر جس نے دنیا میں جتنی آسائش اور آرام میں زندگی گزاری، آخرت میں اتنی ہی تنگی رہے گی۔ مطلب دنیا میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں عطا کی ہیں، مال و دولت عطا کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے اعمال کو چھوڑ دو، نماز پڑھنا چھوڑ دو، نیک اعمال کرنا چھوڑ دو۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دنیا میں بھی اچھا مال و دولت مل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال مل جائے تو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ انسان کی تربیت اور انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جب انسان بے حد غریب ہو جاتا ہے تو اس کا اللہ سے اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ انسان کی خصلت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ فقر اور اتنی زیادہ غربت نہ مانگے کہ آپ برداشت بھی نہ کر سکیں۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے پسند کی فقر والی زندگی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے اور اس طرح بہتر تعلیم دے سکیں گے۔ آپ اور میں اتنا وسیع ظرف نہیں رکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلہ نہ کریں، ہمیں تو کوئی چھوٹی سی شکایت ہو جائے تو ہم اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت والی اور بہتر زندگی اور ایسی زندگی کہ جس میں کسی کی محتاجی نہ ہو وہ مانگیں، اور مال و دولت بھی اتنا مانگنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہ کرے بلکہ اپنے در سے یہ عطا کرے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت مانگنا جائز ہی نہیں ہے، نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ مال و دولت مانگیں، جتنا مرضی مانگیں، جتنا آپ کو ضرورت ہے مانگیں۔ ہاں یہ ہے کہ مال و دولت آپ کو دنیا کے عشق میں مبتلا نہ کر دے، مطلب کہ آخرت سے غافل نہ کر دے۔ دنیا کے عشق کا یہ مطلب ہے کہ آخرت بھول نہ جائیں آپ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ دنیا میں اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ بری بات یہ ہے کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کی ذات کو بھول جائیں، اللہ کی ذات سے غافل ہو جائیں، یہ بہت بری بات ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ تو اصرار کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں کا، مثلاً شرک کرتے تھے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، شرک کا معافی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، پھر بھی تو اللہ تعالیٰ کا شریک کسی اور کو ٹھہرائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اپنا عقیدہ پختہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جو مرضی ہو جائے۔ امت کے 3 گروہوں کا ذکر جاری ہے، پہلا مقربین کا، دوسرا صحاب الیمین کا، پھر بائیں ہاتھ والوں کا۔ آگے بتایا جا رہا ہے ان کے متعلق، ابھی آپ نے سنا ہے کہ یہ ان کو بائیں ہاتھ والوں کو اتنے سخت عذاب کیوں ہوں گے؟ کیونکہ یہ اپنے گناہوں پہ بڑے پراسرار تھے اور بڑا ان کو ناز تھا، بڑے فخر سے نعوذ باللہ یہ گناہ کیا کرتے تھے، یعنی شرک سے باز آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ آگے قرآن بیان کر رہا ہے، وَكَانُوا يَقُولُونَ، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور مٹی میں ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، تو أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو بے شک ہم کیا دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ گویا کہ ان کے نزدیک یہ بڑی مشکل بات ہے کہ انسان جب مٹی میں مٹی ہو جائے گا تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بات میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ذات ہے، جو پہلی دفعہ بغیر کسی چیز کے اس نے انسان کو پیدا کر دیا، دوسری دفعہ تو آسان ہے اس کے لیے پیدا کرنا، لیکن یہ بدبخت انسان پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ تو ان کو یقین نہیں ہے اصل میں۔ اللہ پھر وہ پوچھتے ہیں اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آباء و اجداد بھی کھڑے کیے جائیں گے جو ہمارے سے پہلے گزر چکے ہیں؟ تو
اصل میں ان لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ جو ہمارے آباء و اجداد گزر چکے ہیں ان کا وہ بھی واپس نہیں پلٹیں گے اور ہم بھی واپس نہیں پلٹیں گے. یہ ان کے ماحول کا اثر تھا کہ ان کا ماحول ایسا فراہم کیا گیا اور ان کے ماحول میں ایسا ہی ان کا ذہن پختہ کر دیا گیا. عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، جو جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام 3 سے چلتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، تیسرے کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، کچھ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو ان سے بندہ پوچھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہی خدا ہو جائے. جبرائیل کو اللہ نے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، مریم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ برابر ہو جائیں؟ ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 ایک ہے، 1 3 ہے. ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ہی فلسفے اور اپنے ہی ان کی بکواسات ہیں. قرآن پاک کی سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، اور تم 3 کہنے سے باز آ جاؤ، نہ کہا کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے اور ایک ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب یہ بھی ان کا ماحول بنا ہوا تھا کہ مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ کل آپ کہہ دیجئے ان الاولین، بے شک جو پہلے ہیں، والآخرین اور جو بعد والے ہیں، لمجموعون سب کے سب جمع کیے جائیں گے. ان سب کے سب کو کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا. الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے وعدے پر، کہ جب ان کو وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن ان کو جمع کیا جائے گا تو ضرور ان کو جمع کیا جائے گا. یہ بات یاد رکھیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، میدان محشر برپا ہوگا. اس وقت سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سب کی آنکھیں کھلیں گی. ابھی بھی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو جانور کھا گئے یا جن لوگوں کو جلا دیا گیا تو ان کا کیا بنے گا. تو بخاری اور مسلم کی ایک روایت پہلے بھی 1-2 دفعہ ذکر کی جا چکی ہے کہ ایک بندہ تھا جس نے وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد میری کچھ ہڈیوں کو جلا دینا، کچھ کو پانی میں بہا دینا، کچھ کو ہوا میں اڑا دینا. تو اولاد نے اس کی وصیت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے سارے ذرات کو دوبارہ جمع کر دو. قدرت کاملہ سے وہ دوبارہ اچھا انسان بن کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ہے تم نے ایسا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ میں آپ سے ڈرتا تھا اور میرے پاس کوئی نیکی کا کام نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تو اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں کہ وہ تو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ہم انسان ہی ہیں جو اللہ کی طرف واپس پلٹ نہیں رہے. بڑی برکتوں والا اور سعادتوں والا مہینہ ہے. اس میں اللہ کی طرف لوٹنے کا، اللہ کی طرف واپس آنے کا عہد کریں، اپنے ساتھ بھی اور اپنے لیے کوشش بھی کریں اور بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم انکم ایھا الضالون، پھر بے شک تم اے گمراہو، المکذبون جو جھٹلانے والے ہیں. کس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو، قیامت کو، پیغمبروں کو، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو، حق کو، سب چیزوں کو جھٹلانے والے ہیں. یہ ایمان نہیں کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لیں. آمنت باللہ کل بھی بتایا تھا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان لانے کے لیے ضروری ہیں. ان کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں ہے. ایمان ہی پورا نہیں ہو سکتا ان کے بغیر. آگے اللہ تعالیٰ لآکلون من شجر من زقوم، کھانے والے تھور کے درخت کے عذاب کے طور پر کھائیں گے. تھور کا درخت کیا ہوتا ہے میں آپ کو بہت مختصر بتاتا ہوں، پڑھ کر میرے بھی رونگٹے ایک دفعہ کھڑے ہو گئے. کہ حدیث اور تفسیروں میں آتا ہے کہ تھور کا درخت اتنا کڑوا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. اندازہ لگا لیں اتنا کڑوا درخت. اور اسی طرح تفسیروں میں اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک سارے کے سارے جانور اس کی بدبو سے اور اس کی بدبو سے مر جائیں گے. اتنا کڑوا اور اتنا زہریلا درخت ہوگا. فرمایا کہ وہ کھانے والے ہوں گے تھور کے درخت کو. فمالئون منہ البطون، پس پیٹ بھریں گے اپنے پیٹوں کو اسی زقوم کے درخت سے، یعنی کہ اسی تھور کے درخت سے وہ اپنا پیٹ بھریں گے. پھر بطور عذاب ان پر پیاس
مسلط کر دی جائے کہ ان کو پیاس لگے گی. یہ بھی ایک عذاب ہوگا کہ ان کو پیاس لگے گی. اس کو پیاس کو بجھانے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ علیہ من الحمیم، پس وہ پینے والے ہوں گے اس میں سے گرم پانی. گرم پانی اس قدر گرم ہوگا کہ سورۃ الکہف کے اندر آتا ہے یشفی الوجوہ، ان کے ہونٹ جل جائیں گے. وہم فی کالحون فیہا کالحون، سورۃ المؤمنون 18ویں سپارے میں ہے. وہ اس میں بد شکل ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے بد شکل ہوں گے اس سے، یعنی کہ اس پانی کی وجہ سے. اور اس سے نیچے والا ان کا ہونٹ لٹک جائے گا اور اوپر والا ہونٹ اوپر کو اوپر چلا جائے گا. بڑی عجیب و غریب شکل ہو جائے گی. وہ مسلسل پانی پئیں گے، پھر ان کے ہونٹ جل جائیں گے، پھر ٹھیک کر دیے جائیں گے، پھر جل جائیں گے. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 17 پارہ نمبر 13 میں ہے کہ یتجرعوا ولا یکاد یسیغوا، ان کو گونٹ گونٹ کر اتارا جائے گا کہ ان کے حلق میں نہیں اترے گا، زبردستی اتارا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وہ چند قطرے اتاریں گے تو سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں ہے فقطع معاہم، ان کے ہونٹ کاٹ ڈالے گے اور ان کی آنتوں کو بھی کاٹ ڈالے گا. یہ اتنا گرم پانی ہوگا کہ ان کی آنتوں کو اندر تک کاٹ دے گا، ختم کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ان عذابوں سے، اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کرتے تھے، اکڑ کر چلتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے مقابلے کیا کرتے تھے. اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ صحیح غلط، حلال حرام، جائز ناجائز، اتنا تو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. آگے فرمایا پس پینے والے ہوں گے اس میں سے کھولتا ہوا پانی. تو کیا ہوگا؟ فشاربون شرب الہیم، اس اونٹ کی طرح جو بہت زیادہ پیاسا ہو. اصل میں اونٹ کی مثال اس لیے دی گئی کہ اونٹ بڑا جفاکش جانور ہے، کئی کئی دن بھوک پیاس میں گزار لیتا ہے، لیکن جب وہ پانی کے پاس لایا جاتا ہے واپس کئی دنوں بعد تو وہ ایک ہی سانس میں پانی پیتا جاتا ہے، رکتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو بتایا کہ تمہارے ساتھ اونٹ والا حساب نہ ہو. دوزخی اس طرح نہیں کریں گے، جب ان کو بے حد پیاس لگے گی تو گرم کھولتا ہوا پانی بھی پیتے ہی جائیں گے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے پیو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، کیونکہ بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا تھا. ایک تو دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے پینا. اور پانی پینے کی سنتوں میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ 3 سانس لے کر آرام سے پانی پئیں. ایک سانس لیں پانی پئیں، کہ پھر سانس لیں، پھر 5 سانس لیں. اونٹ کی طرح نہ ہو جائیں. دیکھ لیں آپ نے قرآن پاک کی آیت سے اس کی مثال واضح فرما لی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی بدلے والے دن. چونکہ وہ دوبارہ پیدا ہونے کا بڑا عجیب سمجھتے تھے، بڑا غلط سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی مہمان نوازی ہے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، وہ یہ کہتے تھے نا کہ کیا ہم جب مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہم دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو خاص انداز میں سمجھا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جسم میں سے سمجھانے لگے ہیں. غور کیجئے گا. فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، پس کیوں تم تصدیق نہیں کرتے ہو؟ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے تھے، پھر بھی انہوں نے اپنا زمینوں میں، آسمانوں میں، چاند ستاروں، سورج اور ان چیزوں کو بھی وہ رب بنایا ہوا تھا. تو جب وہ اللہ ہے، وہ موت دینے پر قادر ہے، ان کو اتنا یقین ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو موت جس نے دی ہے وہ موت کو دوبارہ پھر زندہ کرنے پر بھی تو قادر ہے نا. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے. افرأیتم، اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں ان لوگوں سے، افرأیتم بتلاؤ، ما تم نون، جو مادہ تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقون ہو، کیا اس سے تم بچے پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک اتنا غلیظ مادہ رکھا ہے کہ اگر وہ انسانی جسم پر، کپڑے پر یا کہیں بھی لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے ان کو اس سے پیدا کیا ہے. سورۃ القیامہ کے اندر آتا ہے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تم کس نطفے سے پیدا کیے گئے ہو. پھر آگے سورۃ الانفطار میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس طرف جا رہے ہو، جبکہ تم نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، ایک گندے پانی سے پیدا کیے گئے ہو. اپنی اوقات دیکھو، اپنا آپ دیکھو، اور پھر تم اکڑ کے چلتے ہو زمین پر. پھر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے بدمعاشیاں کرتے ہو، پھر اللہ کے سامنے چیلنج کرتے ہو. عجیب انسان، عجیب قسم کا یہ ہے کہ اتنا گندے غلیظ پانی سے پیدا کیا گیا پھر بھی تکبر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ
یہ اللہ کی قدرت کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے اس حقیر پانی سے، اتنا حقیر کہ جس کی کوئی وقت نہیں ہے بلکہ گندا ہے وہ، اس سے اتنا بہترین انسان پیدا کر دیا؟ کیا اب بھی تم اللہ کی ذات کو نہیں مانتے ہو؟ یہ دلیل تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو سن لو، تم نہیں مانتے ہو نا تو اب سنو، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کی ہے تمہارے لیے موت تاکہ تمہیں پتہ لگ سکے۔ کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی حادثے میں، کوئی بیمار ہو کر، کوئی کسی طرح، یہ سب کچھ مقدر میں ایسے ہی لکھا ہے، جس نے جیسے مرنا ہے وہ مرنا ہی ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ کوئی بھی بندہ، فرشتے، جو مرنے والا فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے اس کو الزام نہیں دیتا، بلکہ حوادث زمانہ کو الزام دیتے ہیں کہ یہ فلانا بندہ اس وجہ سے مر گیا، فلانا بچہ اس وجہ سے مر گیا۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے تاکہ تمہارا ذہن اس طرف لے جائیں۔ حقیقت جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے وقت پورا ہو جائے تو بہانہ کوئی نہ کوئی بن ہی جاتا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، لوگ بڑا واویلا کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، میں تو کبھی کبھی سنتا ہوں تو خاص طور پہ عورتیں بہت واویلا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ موت برحق ہے، آپ روئیں، ٹھیک ہے، دکھ ہے، انسان کے قریب ہی چلے جائے، لیکن واویلا نہ کریں، پیٹیں نہیں جس طرح پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، اونچی اونچی آوازیں اور پتہ نہیں کیا کیا جملے کستے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ رونا ہر کسی کا حق ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنسو دیے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کی ذات کی طرف سے جب دکھ اور تکلیف آئے تو وہ روئے اور واپس اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ سورۃ البقرہ دوسرے سپارے میں آتا ہے کہ جب الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اول تو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو ایمان والے ہیں وہ لوگ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا، وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک یہ اللہ ہی کی چیز ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر واپس چلے گی۔ تو اس چیز کو یقین رکھیں کہ جس انسان کو جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے وہ واپس اللہ ہی کے پاس جانی ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں، بہانہ بن جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی بیماری، انسان یہ کہتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، تیز نہ چلاتا، یہ نہ ہوتا، یوں نہ ہوتا۔ یہ سب بھی انسان کے لیے جب وقت آ جائے تو خود بخود انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اس لیے اپنا یقین اور اپنا عقیدہ اتنا پختہ رکھیں کہ جب انسان کا وقت آئے اور اس کی موت لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے ہی ہونی ہے تو وہ ایکسیڈنٹ کا کوئی نہ کوئی ذریعہ خود بخود بن جاتا ہے۔ پھر بھی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میں نے کہہ دیا تو آپ کہیں گے کہ میں جس طرح میرا دل کرتا ہے میں گاڑی چلاؤں، بائک، ایسے نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مناسب طریقے سے اپنی زندگی گزارے، مناسب طریقے سے گاڑی چلائے، مناسب سہولیات اختیار کرے اور اپنا خیال رکھے۔ اس کے بعد بھی موت آ جائے تو وہ تو برحق ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خود نقصان پہنچائے اور موت کو جان بوجھ کے موت کی طرف جائے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز ہونے والے ہیں، یعنی کہ مسبوق رہنے والے ہیں۔ مسبوق اس کو کہتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو امام کے ساتھ بعد میں آ کر جو ملتا ہے اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مسبوق نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ تم ہم سے آگے نکل جاؤ، ہم پیچھے رہ جائیں، بلکہ ہمارے احکام تم سے آگے نکل چکے ہیں اور اور ہم عمل نہیں کرا سکیں گے تم سے، تم خود بخود پیچھے رہ جاؤ گے۔ الا ان نبدل امثالکم، اس بات پر کہ تبدیل کر دیں تمہارے جیسے، نعوذ باللہ۔ جیسے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا تھا، بندر اور خنزیر بنا دیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے میں سے بھی کسی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 میں ہے نا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ہم نے ان میں سے بنایا بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر، نوجوانوں کو بندر اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا، 3 دن کے بعد سب کو ختم کر دیا۔ تو یاد رکھنا اس امت میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا ہے کہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ بہرحال مسند شریف اور بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ فرمایا صرف کلمہ؟ وہ کلمہ پڑھتے تھے، بلکہ یصلون، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، ویصومون، روزے بھی رکھتے تھے، ویحجون، اور حج بھی کرتے تھے، لیکن کیا تھا ان کو؟ اللہ کے نبی کی ذات کی بات نہیں مانتے تھے، گانے سنتے تھے، زنا کرتے تھے، فحاشی کرتے تھے، بے حیا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ حال کر دیا۔ آج کل کی امت، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو ہدایت دے۔ دیکھنے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل خاص طور پر رات کو گانے سنتے ہوئے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ان کو، سو گئے۔
صبح اٹھے ایسی حالت عجیب و غریب کیفیت، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا درگزر کر کر دعائیں پڑھ کر سونا چاہیے۔ جو اس طرح کر کر اللہ سے معافی مانگ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ رات کو آپ سوئیں اور صبح آنکھیں نہ کھلے تو یہ آپ کی بہت اچھی موت ہو جائے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اور پاک صاف ہو گئے اللہ کے پاس گئے ہیں۔ اس لیے معافی مانگ کر سویا کریں۔ نیند کو آدھی موت کہا گیا ہے کہ نیند آدھی موت ہوتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے مغرب کی قوموں نے انسانوں کا حال آج بھی بگاڑ رکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بہت طاقتور ہیں، بہت ذہین ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے ترکوں کی ایک چھوٹے سے ترکوں نے کتنے سالوں تک سارے کے سارے یورپ پر حکومت کی، تو ان لوگوں نے جب سوچا کہ مسلمان بہت متحد اور بہت مضبوط ہیں تو انہوں نے ان کے عقائد بگاڑنا شروع کر دیے۔ آج کافر لوگ ہمارا مقابلہ میدان جنگ میں ابھی بھی نہیں کر سکتے، اس بات کا یقین رکھیں آپ، لیکن انہوں نے ہمارے نفس پر حملہ کرنا شروع کر دیا، ہماری تہذیب بگاڑ دی ہے، ہمارے بچوں کو، نیو جنریشن کو عجیب و غریب چیزیں سکھا دی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ مزید غلطی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ان لوگوں سے میدان جنگ میں لڑنے سے بہتر ہے کہ ان لوگوں کو کیا کیا جائے کہ ان لوگوں کو غلط طرف دھکیلا جائے، غلط باتیں سکھائی جائیں، ان کی تہذیب غلط کی جائے، ان کو نافرمان کیا جائے، تو یہ خود بخود کھوکھلے ہو جائیں گے۔ اور ہم بھی ایسے ہی ہیں، کچھ سوچ لیں، اپنے بارے میں ہر کوئی بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اپنی وضاحت تبدیل کر دی، اپنا رہن سہن تبدیل کر دیا، اپنی پسند ان کی پسند کے مطابق کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تبدیل کر دیں تمہارے جیسوں کو، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پیدا کر دیں اس امت میں جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ یعنی کہ تمہیں اس کی دو تفسیریں، ایک تو یہ کہ یہاں تمہیں بندر اور خنزیر بنا دیں، دوسری تفسیر یہ ہے اس کی کہ تمہیں اٹھا لیا جائے اور تمہاری جگہ نئے لوگوں کو بھیج دیا جائے، پھر تمہاری جگہ نئی مخلوق آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اور تمہیں ایسی جگہ اٹھا کے لے جائیں گے جسے تم جانتے بھی نہیں ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ تم سے حساب مانگے اور تم حساب کتاب بھی نہیں دے سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اس طرح پھر تم کیا کرو گے، ان حالات میں تمہیں کیا بنے گا تمہارا جب اللہ تعالیٰ ایسے کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دیں اور ہمیں جنت عطا فرما دیں، اور برے لوگوں سے، بری صحبت سے اور قیامت والے دن ہمیں سخت عذاب سے بچا لیں۔ کل آگے انشاءاللہ بتائیں گے کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں انکار کرتے ہیں، جو اس کا شبہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔